یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ وقال اللہ تعالی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو آزادی کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس بات کا حق دیا کہ وہ آزادانہ طور پر زندگی گزارے۔ کوئی دباؤ، کوئی پریشر، کوئی ذہنی تناؤ، کسی کی زبردست ماتحتی، کسی کا زبردستی کا قانون، اور کسی کا زبردستی کا حاکمانہ رویہ کسی انسان پر مسلط نہ ہو۔ ابھی ہمارے ملک میں بڑے زور اور شور کے ساتھ یوم آزادی کی خوشیاں منانے کی تیاریاں چل رہی ہیں، کیونکہ اسی مہینے میں 15 تاریخ کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ پورے ملک میں، شہروں میں، قصبوں میں، گاؤں دیہاتوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، پرائیویٹ اور سرکاری مختلف اداروں میں الگ الگ طریقے سے یوم آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، ترانے گنگنائے جاتے ہیں، فنکشن ہوتے ہیں، پریڈ نکلتی ہے، وغیرہ وغیرہ تمام کام یوم آزادی کے جشن کے عنوان پر ہوتے ہیں۔ اور اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ آزاد ہیں۔ لیکن کیا حقیقی معنی میں ہمارے اس جمہوری ملک میں، جہاں ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہمارے ملک کا دستور ہر بھارتی کو اپنے طور سے مذہبی آزادی دیتا ہے اور اپنے اعتبار سے زندگی جینے کا حق دیتا ہے، ہم آزاد ہیں؟ اس بات پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ اگلا جمعہ بھی تقریباً اسی عنوان سے گفتگو کا موضوع ہوگا۔ تو اس وقت جو ملک کے حالات، خصوصاً مسلم طبقات کو لے کر کے اور مسلم معاشرے کو لے کر کے، جو مختلف اعتبار سے مسلمانوں کی آزادی کو چھینا جا رہا ہے، سلب کیا جا رہا ہے، ضرورت محسوس ہوئی کہ اس عنوان پر کچھ گفتگو کر لی جائے۔ بھئی یوں کہنے کو تو ہمارا ملک جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہر انسان کو اپنی آزادی کے ساتھ اپنے اعتبار سے زندگی جینے کا اور گزارنے کا حق حاصل ہے۔ انسان اپنی پرسنل زندگی خود طے کرے گا، مجھے کہاں رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کون سا مذہب اختیار کرنا ہے، کہاں شادی کرنا ہے، کس طرح شادی کرنا ہے، یہ انسان کی پرسنل زندگی۔ بھئی قانون دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مجموعی قوانین ہوتے ہیں جس میں ہم سب پابند ہیں۔ اجتماعی قوانین میں سارے ملک کے لوگ اس کے پابند ہیں اور ماتحت ہیں۔ اس قانون کا النگھن کرنا، اس قانون کے خلاف یعنی اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ کیا ہوگا؟ قانون کے خلاف ہوگا۔
ایک طرح سے جو ہے کہ سزا کا مرتکب ہوگا، اور بعض قوانین وہ ہیں جو انسانوں کو کھلی آزادی فردن فردن دیتے ہیں، جس کا ذکر میں نے بھی آپ کے سامنے کیا۔ تو ہمارا یہ ملک جس کو ہم جمہوری ملک کہتے ہیں، لوک تانترک دیش کہتے ہیں، یہ یہاں کے بسنے والے ہر شہری کو اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے، اپنے دھرم کے لحاظ سے کھل کر کے زندگی گزارے، اور اس کے دھرم میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اس کو کوئی اس کے دھرم کے تئیں، اس کے مذہب کے تئیں اس کو پریشان نہ کرے، اور اس کی زندگی کو دوبھر نہ کرے۔ یہی تو مطلب ہوا نا، یہ جمہوری ملک کا یہی مطلب ہوا نا۔ اب پچھلے چند سالوں سے ہو کیا رہا ہے کہ مختلف اعتبار سے، بھئی پہلے تو یہ کوشش ہوئی کہ سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، تو ہماری سیاست کا تو جنازہ نکل گیا، کوئی طاقت، کوئی پاور، کوئی سیاست ہمارے پاس مضبوط قسم کی قیادت ہے نہیں۔ معاشی طور پر مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، اس میں بھی کافی حد تک جن لوگوں کی یہ کوشش اور پلاننگ تھی وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے۔ معاشی طور پر خستہ حال مسلمانوں کو کر دیا، بڑے بڑے جو روزگار مسلمانوں کے تھے، بزنس اور کاروبار کے جو طریقے تھے، ان کے جو ادارے تھے، ان کو ختم کر دیا۔ چمڑے کا کاروبار اکثر و بیشتر مسلم کیا کرتے تھے، چمڑے کے کاروبار کو ختم کر دیا، اور دوسرے ایسے کاروبار جن کا تعلق بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے ساتھ تھا، اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شرم اور عار کی بات بھی نہیں ہے، یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ اس کے بارے میں سارے لوگوں کے سامنے ان باتوں کو واضح کیا جائے اور بتایا جائے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا سچائی ہے۔ اب بڑے پیمانے پر جب وہ مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر یہ مہم چلائی گئی کہ مسلمانوں سے خرید و فروخت بند، لین دین بند، مسلمانوں سے کوئی چیز نہیں خریدنا، مسلمانوں سے کوئی لین دین نہیں کرنا، مسلمانوں کو کوئی دکان، کوئی کاروبار اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں نہیں کرنے دینا، اور حد تو یہاں ہو گئی کہ اپنی کالونیوں میں مسلمانوں کو گھر بھی کرائے پر نہیں دینا اور ان کو بیچنا بھی نہیں۔ اس طرح سے معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش اور پلاننگ کی۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے، بعض مرتبہ گاؤں دیہاتوں میں کچھ لوگ پھیری لگانے کے لیے چلے گئے، کباڑی کی دکان لے کر گئے، یا چھوٹا کوئی پلاسٹک کا کپ پیالی کا ویپار کرنے کے لیے چلے گئے، تو ان کو وہاں سے کھدیڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، ذلت آمیز جملے کس رہے ہیں، اور عجیب و غریب نعرے ان سے لگوا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں کو سیاسی طور پر کمزور کیا گیا، پھر مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کیا گیا۔ اب مسلمانوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹلی ہمارے ایمان اور عقیدے پر وار ہے۔ کائے پر ہے بھائی؟ ہمارے ایمان پر اور ہمارے عقیدے پر۔ ہم ایک اللہ تعالیٰ کے پجاری، ایک اللہ کے سوا ہم کسی اور کے در پر اپنا سر نہیں جھکا سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہماری غیرت ہے، ہماری حمیت ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم توحید پر اسی وقت تک برقرار رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنا سر ٹیک رہے ہیں، جھکا رہے ہیں، اور اس کو ہی سب کچھ مان رہے ہیں۔ جہاں کہیں ہم نے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا، ہم ایمان سے خارج اور باہر۔ تو اب دشمنان اسلام اس ہتھ کنڈے سے بڑھ کر کے، یہاں تک تو ٹھیک تھا، اب سیاسی طور پر کمزور کر رہے ہیں، معاشی طور پر کمزور کر رہے ہیں، کاروباری طور پر کمزور کر رہے ہیں، ہم سب سہ رہے تھے، سہتے ہوئے چلے آ رہے تھے، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے ہمارا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ اور رہی جہاں تک وطن سے محبت کی بات، تو وطن کے لیے ہمارا جان مال سب کچھ قربان ہے، اور وطن کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ لیکن جہاں بات ہمارے ایمان اور عقیدے پر آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور یہی ایمان اور عقیدہ ہمیں وطن سے محبت سکھاتا ہے۔ کہیں اور سے ہم نے وطن سے محبت نہیں سیکھی، ہمارے ایمان نے ہمیں
وطن سے محبت سکھائی ہے کہ اپنے وطن سے کیسی وفاداری کی جائے، کیسی محبت کی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جب انگریزوں کے چنگل سے اس ملک کو آزاد کرایا تو سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں نے دی اس وطن کے لیے۔ اگر وطن سے محبت نہ ہوتی تو جس طرح سے لوگ سمجھوتے کے لیٹر اور خطوط انگریزوں کو لکھ رہے تھے، معافی نامے جس طرح سے لکھ رہے تھے، مسلمان بھی معافی نامے لکھ دیتے، مسلمان بھی ان کو لیٹر لکھ دیتے، مسلمان بھی ان سے سمجھوتا کر لیتے، مسلمان بھی کوئی بڑے عہدے ان سے طلب کر لیتے، لیکن نہیں، مسلمانوں نے ان عہدوں کو لینے کی بجائے، مسلمانوں نے معافی نامے لکھنے کی بجائے اپنے وطن سے محبت کرتے ہوئے اس ملک کے لیے سب سے بڑے پیمانے پر قربانی دی، سب سے بڑے پیمانے پر۔ اگر اس ملک میں مسلمان نہ ہوتے، خدا کی قسم آج تک کیا قیامت تک یہ ملک آزاد نہیں ہوتا۔ اس ملک کیسے حالات، یہ ملک قیامت تک انگریزوں سے آزاد نہ ہوتا اگر اس ملک کے اندر مسلمان نہ ہوتے۔ اور آج بھی جو کچھ آزادی بچی ہوئی ہے وہ صرف مسلمانوں کی حمیت، ان کی غیرت اور ان کے جوش اور ولولے کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، ان کے ایمانی پاور کی وجہ سے بچی ہوئی ہے۔ اس لیے دشمنان اسلام کی یہ کوشش ہے کہ ان کے اندر سے اس ایمانی پاور کو ختم کر دیا جائے۔ ان کے اندر جو ایمان کی چنگاری اور چراغ جل رہا ہے، اس چراغ کو بجھا دیا جائے۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اگر یہ ایمان پر قائم رہیں گے تو ہمیں اس ملک کے باشندوں کو اس ملک میں رہتے ہوئے غلام بنانے پر کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ اس ملک میں جتنے لوگ حکومت کر رہے ہیں، ان کو اس ملک کے دیگر باشندوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بغاوت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے سوائے مسلمانوں۔ مسلمانوں سے ان کو اندیشہ ہے، کیونکہ انہوں نے تاریخ پڑھی ہے مسلمانوں۔ ان کو معلوم ہے کہ چند سالوں پہلے انگریزوں سے آزاد کرانے والے کون تھے؟ مسلمان۔ اب یہاں پر اگر کوئی ظالم اور جابر حاکم اور بادشاہ اس ملک پر مسلط ہوتا ہے تو اس سے بھی اس ملک کو آزاد کون کرائیں گے؟ مسلمان۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو سیاسی طور پر کمزور کرو، معاشی طور پر کمزور کرو، کاروباری اور تجارتی طور پر کمزور کرو، ایمان اور عقائد کے اعتبار سے ان کو کیا کرو؟ کمزور اور کھوکھلا کرو، تاکہ سب ایک جیسے گونگے اور بہرے ہو جائیں گے۔ تو کون کیا کر رہا ہے، بادشاہ کیا کر رہا ہے، حاکم کیا کر رہا ہے، وزیر اعظم کیا کر رہا ہے، پردھان منتری کیا کر رہا ہے، پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا۔ جب کوئی کچھ کہنے والا نہ ہوگا تو ڈبل سے ان کو غلام بنانا، اپنے ہی ملک میں رہ کر کے اپنے ہی لوگوں کو غلام بنانا کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ کیونکہ اسلام کی جو تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کسی کی غلامی میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی بندگی کے علاوہ کسی اور کی بندگی میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک حاکم کے بیٹے نے ایک شہری کو تھپڑ مار دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا تاریخی جملہ بولا جو آج تک کے لیے ساری دنیا کے لیے منشور بن گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو غلام بنانے کا حق کب سے مل گیا؟ تمہیں یہ حق کس نے دے دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنا غلام بناؤ، حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ آزاد پیدا۔ بھئی ایک تو جسمانی غلامی ہوتی ہے کہ کسی کا کوئی انسان غلام بن گیا۔ اب یہ سارا اس کا جو جسم ہے، اس کی جو باڈی ہے، وہ اپنے آقا کے ماتحت ہے۔ وہ جو اشارہ کرے گا اس اشارے کے مطابق اس کو زندگی گزارنا ہے۔ وہ کہے گا جاگ تو اس کو جاگنا ہے، وہ کہے گا سو تو اس کو سونا ہے، وہ کہے گا وہ فلاں کام کر کے اس کو کام کرنا ہے۔ اگر وہ کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، اس کے اوپر جو پیسہ ملتا ہے وہ کس کو دینا ہے؟ آقا کو دینا ہے۔ یہ تو ہے جسمانی غلامی۔ اور ایک ہے ذہنی غلامی۔ ذہنی غلامی یہ ہے کہ آپ یوں دکھنے میں تو آزاد ہیں، کسی کا کوئی دباؤ آپ کے اوپر نہیں ہے، کسی کا کوئی حکم آپ کے اوپر نہیں ہے، لیکن ذہنی طور پر آپ کو ایسا مفلوج بنا دیا گیا ہے، ایسا غلام بنا دیا گیا ہے، ایسا اندھ بھکت بنا دیا گیا ہے کہ آپ صحیح کو صحیح نہیں کہہ پا رہے ہیں، غلط کو غلط نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ جو آقا فرمان جاری کر رہا ہے اس فرمان کے مطابق آپ زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ذہنی غلامی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اس ذہنی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ذہنی طور پر اس ذہنی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، ان اچھے لوگوں کو چھوڑ کر کے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ذہنی غلامی قبول کر چکی ہے۔
اب جب مسلمان اس ذہنی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ذہنی غلامی میں لانے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے اپنائے جا سکتے ہیں، ان تمام ہتھ کنڈوں کو اپنایا جا رہا ہے۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ مدرسے جو ہے نا آتنکواد کی فیکٹری ہے، یہاں مدرسوں کے اندر لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آتنکواد کی ٹریننگ لے رہے ہیں، ٹیررسٹ بن رہے ہیں، خون خرابہ کرنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے یہاں پر کیا کر رہا ہے، ٹریننگ لے رہا ہے۔ اس طرح کی بیان بازیاں کی جا رہی ہیں، اس کے ذریعے مدرسوں کو مشکوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ مدرسے آتنکواد کی فیکٹری تو نہیں لیکن ایمان کی فیکٹری ضرور ہے۔ تو اس ایمان کی فیکٹری کو بند کرنے کے لیے کچھ ایسا ہتھ کنڈا اپنایا جائے جس کی وجہ سے یہ مدرسے مشکوک ہو جائیں، اور مشکوک کر کے ان مدرسوں سے مسلمانوں کو بھی، جو کہ بھولے بھالے مسلمان ہیں، جن کی دین سے کوئی وابستگی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی بدزن ہو جائے کہ اچھا مدرسوں کے اندر ایسا سکھایا جاتا ہے، اور جو ہمارے دوسرے برادران وطن ہیں ان کے ذہن کو کیا کیا جائے، خراب کیا جائے۔ وہ بنگلہ دیش کی بددین تسلیمہ نسرین ہمارے اپنے ملک کے اندر کئی سالوں سے قیام پذیر ہے، ابھی چند دنوں پہلے اس نے ایک بیان دیا جس کی مسلم پرسنل اللہ نے بھی زبردست مذمت کی ہے۔ اس بیان کے اندر اس نے کہا کہ ان ہندوستان کے تمام مدرسوں کو بند کیا جائے، اس لیے کہ جو بھی آتنکواد پنپ رہا ہے اور ہمارے ملک کو اس مدرسوں سے خطرہ ہے، وہ آتنکواد انہی مدرسوں سے پنپ رہا ہے۔ اب بتاؤ کتنی بڑی بات ہے۔ اس نے تو جو اس کے منہ میں آیا بک دیا، لیکن اس بات کا نقصان اور اس کا مطلب کتنا بڑا نکل رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ مدرسے 1 روپے کی امداد لیے بغیر گورنمنٹ سے اپنے اخراجات خود پورے کر رہا ہے، اور لوگوں کی دین اور دنیا دونوں بہتر بنا رہا ہے۔ کئی طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے مدرسوں سے فراغت حاصل کر کے میڈیکل کالج میں فرسٹ ڈویژن حاصل کیا، جنہوں نے عدلیہ کے اندر جج بنے ہیں، وکیل بنے ہیں، انجینئر بنے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ڈگریاں ان طلبہ نے حاصل کی ہے جو مدرسوں سے پڑھ کر کے فارغ ہوئے۔ لیکن مدرسوں کو مشکوک کرنا، مدرسوں کے بارے میں غلط فہمی لوگوں کے اندر پیدا کرنا، ان مدرسوں کو بند کرانے کی سازشیں اور پلاننگیں کرنا، یہ پلاننگیں اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ ان مدرسوں کو بند کر کے ہمیں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ذہنی غلام بنا لیا جائے۔ کیا کر لیا جائے؟ ذہنی غلام بنا لیا جائے۔ دوسری پلاننگ کیا ہو رہی ہے کہ ہمارے اپنے جو آئینی قوانین ہیں، جن کا خود ہمارے اس وطن عزیز کے دستور نے اور قانون ہند نے ہمیں حق دیا ہے، اختیار دیا ہے، ہمارے ان مذہبی مسائل کے اندر، ان آئلی اور آئینی مسائل کے اندر مداخلت کر کے، ان سے چھیڑ چھاڑ کر کے ان مسائل سے ہم کو ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ UCC کے بارے میں سنا نا آپ سب لوگوں نے، یہ اسی کی تیاری ہے۔ بھائی شریعت کے بارے میں ہمیں شکوک و شبہات میں پیدا کرنا کہ بھائی یہ مسئلہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، دین کے اندر یہ مسئلہ یہ تو غلط ہے، لہٰذا ہمارا ملک اور ہمارا دستور جو قانون بنا رہا ہے وہ صحیح ہے۔ جیسے میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، بھائی شریعت نے یہ حکم دیا کہ میراث کے اندر بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل حصہ ملے گا۔ اب کیوں دیا اس کے اوپر میں بہت ساری ڈیٹیل میں پہلے بات چیتیں کر چکا ہوں، اس لیے یہاں پر موقع نہیں، صرف سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہاں کی حکومتیں، ریاستی حکومتیں کیا شوشہ چھوڑ رہی ہیں کہ بیٹا بیٹی سمان، جتنا بیٹے کو مل رہا ہے اتنا ہی برابر کا حصہ کس کو ملنا چاہیے، بیٹیوں کو ملنا چاہیے۔ اب بھولے بھالے لوگ اس بات میں آئیں گے کہ ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے، بیٹیوں کے ساتھ تو غلط ہو رہا ہے نا انصافی ہو رہی ہے، اگر یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ برابری کا حصہ بیٹیوں کو ملے تو یہ تو بہتر قانون ہے۔ اس طرح سے ایک بہتری کا لیبل لگا کر کے ہماری شریعت کے مسائل کے اندر ہمیں شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی پلاننگ اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک اور مسئلہ طلاق کا مسئلہ۔ طلاق کے مسئلے میں بھائی شریعت کا مسئلہ اور حکم یہ ہے کہ اولاً تو کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، اگر اتفاق سے طلاق دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو پہلے دونوں طرف کے، لڑکا اور لڑکی دونوں طرف کے لوگوں کو بلا کر کے سمجھوتے کی کوشش کی جائے، بات بن جائے اچھی بات ہے، نہ بنے تو ایک طلاق پر اکتفا کر کے بیوی کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان بددینی میں، جہالت میں، غفلت میں، لاپرواہی میں، انجانے میں، نہ چاہتے ہوئے یا کچھ بھی ایسا مسئلہ بن گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو 3 طلاق ہو جائے گی۔ بہت کامن سینس کی بات ہے، اس میں کوئی سمجھنے مطلب بہت الجھنے والی بات نہیں ہے۔ اولاً روکا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اب ہمارے یہاں کی گورنمنٹ نے، ریاستی حکومتیں قانون بنا رہی ہیں کہ جو بھی انسان اپنی بیوی کو 3 طلاق دے گا 3 طلاقیں نہیں مانی جائیں گی۔ یہ ہماری شریعت کے اندر مداخلت، ہمیں ذہنی غلام بنانے کی پلاننگ۔ پھر اس کے بعد میں ایک اور بڑا
مسئلہ ہے، میں سوچ رہا ہوں کبھی ٹاپک نہیں ہے اس میں اتنی ساری باتیں کرنے کی. پھر 3 طلاقوں کے بعد میں ایک اور چیز من گھڑت گھلی ہے جس کے اوپر بڑا مذاق اس پوری دنیا کے اندر خصوصاً ہمارے ملک کے اندر بنایا جا رہا ہے حلالہ کے نام پر، جس کا جبکہ شریعت میں ہمارے وہاں حلالہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں. حقیقت یہ خدا کی قسم جس لیول کے ساتھ اور جس پروپیگنڈے کے ساتھ حلالے کو مشہور کیا جا رہا ہے، حلالے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، حلالے کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہے، اس ٹائپ کی کوئی چیز شریعت اسلامیہ میں ہے ہی نہیں. اب ہے کیا؟ آپ لوگ تھوڑا سا تشویش کا شکار ہو گئے ہوں گے، تو میں آپ کو سمجھاتے ہوئے اس بات کو کلیئر کرتا ہوا چلوں. بھیا حلالے کا مطلب شریعت کے اندر یہ ہے کہ جس کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو 3 طلاق دینے کے لیے اب یہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مرد کے اوپر حرام ہو گئی، زندگی میں کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا. حرام. اب حرام کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ حلال. تو یہ عورت حلال کیسے ہوگی؟ تو حلال کرنے کے لیے کوئی پلاننگ اور کوئی راستہ شریعت نے نہیں بنایا ہے کہ آپ اس پروسیس سے گزر جاؤ گے تو اس پروسیس سے گزرنے کے بعد میں آپ کی بیوی آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. جیسے کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے 3 طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو 3 طلاق دینے کے بعد میں یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لے اور نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ رات گزار کے اس سے طلاق لے لے، پھر اب اس کے لیے حلال ہو جائے گی. خدا کی قسم یہ پروسیس ہماری اپنی شریعت کے اندر نہیں، بلکہ اس طرح کا عمل کرنا بڑا سخت گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر جو حلالہ کروائیں اور حلالہ کریں لعنت فرمائی ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. لعنت فرمائی ہے. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی طرف سے پھٹکار، اللہ کی طرف سے عذاب کو دعوت دینا. جو انسان ایگریمنٹ کے ساتھ اور اس مقصد سے حلالہ کرے جو میں نے بتایا کہ بھیا 3 طلاق دے دیے، اب چند دنوں آپ اپنے پاس اس کو رکھ کر کے نکاح کر کے اس کے ساتھ وقت گزار کے اس کو طلاق دے دو، اس پروسیس کے ساتھ میں شادی کرنا اور نکاح کرنا خدا کی قسم ہمارے وہاں گناہ عظیم ہے. اللہ اور اس کے رسول کی پھٹکار اور لعنت ہے. ایسا انسان عذاب کا مرتکب ہے، سزا کا مرتکب. پھر حلالے کا کیا مطلب ہوا؟ تو حلالے کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی جو کہ نہیں دینا چاہیے تھا، اب اس کا ہمیشہ کے لیے اس سے رشتہ ختم. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اس عورت نے بغیر اس مقصد کے کہ میں پہلے والے شوہر کے پاس جاؤں گی، نئے سرے سے اپنی زندگی بسانے کے لیے کسی دوسرے انسان کے ساتھ شادی کر لی یا کسی دوسرے انسان نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا. اب ان کی زندگی اچھی گزر رہی تھی، اتفاق کی بات وہ انسان بھی بددین نکلا، کوئی بات اس طرح کی ہو گئی، کوئی مسئلہ بن گیا. اس نے بھی یہ سوچتے ہوئے کہ بھیا میں اس لیے ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ پہلے والے انسان کے لیے صحیح ہو جائے، حلال ہو جائے، بلکہ یوں ہی جذبات کے اندر یا یوں ہی اپنا اور اس کا مسئلہ سمجھتے ہوئے اس نے اس انسان کو کیا کر دی؟ اس عورت کو طلاق دے دی. اب یہ عورت یہاں سے بھی فارغ ہو گئی، اب یہ گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اب حلال کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح یہ عورت اپنی عدت گزارنے کے بعد دنیا کے تمام مسلمان مردوں کے لیے حلال ہے، اسی طرح سے یہ اپنے اس پہلے والے شوہر کے لیے بھی حلال ہو جائے گی جس سے اس نے کیا کی تھی؟ پہلے شادی کی تھی. یہ حلالے کا مطلب ہے. لیکن اس کا ایک تماشا اور ایک مذاق بنا دیا. تو ریاستی حکومتیں جو ہیں وہ ہمارے ان آئلی اور جو ہے نا مذہبی مسائل کے اندر مداخلت کرنے کے لیے راستہ اختیار کر رہی ہیں، گویا کہ ہماری مذہبی آزادی کو چھیننے کی ناپاک سازشیں اور کوششیں کر رہی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، میری اپنی تقریر کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ بھیا ہمارا اپنا یہ جمہوری ملک ہے، اس ملک کے اندر ہم ہر اعتبار سے آزاد ہیں، تو کیا ہم مسلمان آزاد ہیں؟ میں نے یہ جو پوائنٹ آپ کو بتلائے ہیں، یہ جو جتنی باتیں آپ کو بتلائی ہیں، ان باتوں کو بتلانے سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر آزاد نہیں ہیں. تمام پابندیاں ہمارے لیے ہی ہو رہی ہیں، تمام قوانین ہمارے لیے بنائے جا رہے ہیں، تمام مشکلات ہمارے لیے کھڑی کی جا رہی ہیں، تمام راستے ہمارے بند کیے جا رہے ہیں، مدرسے ہمارے بند کرانے کی کوششیں، مذہبی مسائل میں ہمارے لیے مداخلت، اوقاف پہ ہمارے نظر، مساجد پہ ہماری نظر، ہمارے مدارس پہ نظر، اور ہمارے جتنے دینی کام ہیں، جتنی دینی تنظیمیں ہیں، جتنے ہمارے جو ہے نا پرسنل مسائل ہیں جو ہمارے ملک نے ہمیں اپنے مذہب پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے باوجود ہماری اس آزادی کو سلب کرنے اور چھیننے کی دھیرے دھیرے پلاننگ اور سازشیں جاری ہیں. تو بھیا
اگست پر جو یوم آزادی منایا جاتا ہے، کیا وہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس ملک کے آدھے باشندے جو ہے نا آزاد نہ ہوں اور آدھے باشندے کیا ہوں؟ آزاد ہوں؟ نہیں، ہمارا ملک مکمل آزاد ہے، اور اس ملک میں بسنے والے تمام شہری مکمل آزاد ہیں۔ آپ کو کس نے درخواست کی کہ آپ ہمارے مذہبی مسائل کے اندر مداخلت کریں؟ اور اگر کسی نے درخواست کی ہے تو آپ اس کے پرسنل مسائل کے اندر مداخلت کریں۔ اس کے درخواست کرنے کی وجہ سے ہمارے مذہب کے اندر کمی اور کوئی خامی پیدا نہیں ہو جاتی ہے، یا ہمارے مسائل یوں ہی نہیں ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ کہ آپ ان کے اندر چند لوگوں کی درخواست دینے کی وجہ سے، چند لوگوں کے اشکال کی وجہ سے آپ اس کے اندر کیا کرنے لگ جائیں؟ مداخلت کرنے لگ جائیں۔ اصل مقصد آپ کا مسائل کو حل کرنا نہیں ہے، اصل مقصد ہے آپ کو ہمیں ذہنی طور پر غلام بنانا، اصل مقصد ہے تمہارا ہماری اپنی مذہبی آزادی کو چھیننا۔ تو میرے عزیزوں، ہم مسلمانوں پر اور ہم لوگوں پر جو معاشرتی اور مذہبی مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جن مسائل سے ہمیں دوچار ہونا پڑ رہا ہے، ان مسائل کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم مذہبی طور پر مکمل آزاد نہیں ہیں۔ مذہبی طور پر ہم مکمل آزاد نہیں ہیں۔ بتائیں آپ کسی اور مذہب کے لیے کوئی قانون بنایا ہو، کسی اور مذہب کے لیے کوئی مداخلت کی ہو، کسی اور مذہب کی کوئی کمی بیشی کو اگر میں بات کرنے جاؤں تو بات چھوٹی بہت ناکافی ہو جائے گی۔ ہمارے اپنے مذہب کے اندر تو شریعت کی طرف سے یہ حکم فرض ہے کہ جس طرح میراث میں بیٹوں کا حصہ ہے، اسی طرح سے بیٹیوں کا حصہ ہے، فرض ہے۔ آپ نہیں دیں گے گناہگار ہوں گے، آخرت کے اندر آپ کو دینا پڑے گا۔ دوسرے مذاہب کے اندر تو لڑکیوں کو اور بچیوں کو اور بہنوں کو حصہ دیا ہی نہیں جاتا ہے، نہ دینا ہی ان کے وہاں مذہب کی تعلیم ہوتی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ان کا مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ ان بیٹیوں کو حصہ نہ دیں، لیکن وہ اپنے طور سے اس بات پر اتنا عمل کرتے ہیں، اور ایسی ریت اور رواج اور ان کا کلچر بن گیا ہے کہ وہ نہ دینا ہی اپنے لیے سب سے بڑی سمجھداری اور عقل مندی سمجھتے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پابند بنایا گیا ہے کہ بھئی بچیوں کو، بیٹیوں کو، لڑکیوں کو، بہنوں کو آپ کی پراپرٹی میں سے کیا ملے گا؟ حصہ ملے گا۔ اس کو فرض رکھا گیا، فرض کے درجے میں رکھا گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ جملہ بنایا تھا، جملہ اپنی زبان سے بولا تھا، جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک دستور بن گیا، قانون بن گیا کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ انسانوں کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا۔ اسی طرح سے حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ جب ایران کے ایک ظالم حکیم کے پاس پہنچے، رستم کے پاس، تو اس نے کہا تم صحرا سے یہاں کیسے آئے ہو؟ جنگل سے، صحرا کا مطلب جنگل، کہ تم لوگ جنگل سے یہاں کیسے آئے ہو ایران کے اندر؟ تو آپ نے بڑا تاریخی اور ایمانی جملہ بولا کہ ہم یہاں اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے، اللہ کی بندگی میں داخل کرنے کے لیے آئے۔ کائے کے لیے آئے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے اور اللہ کی بندگی میں داخل کرنے کے لیے آئے۔ ایمانی پاور دیکھیے آپ، اس ظالم رستم کے سامنے آپ نے ایسا تاریخی جملہ بولا اور کہا ہم ان اللہ کے بندوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر کے دنیا اور آخرت کی وسعت کی طرف نکالنے کے لیے آئے۔ کائے کے لیے آئے؟ دنیا کی جو تنگی تم نے ان کو مفلوج بنا دیا ہے، جو ذہنی غلام تم نے بنا دیا ہے، ان کے اوپر جو تمہاری حکمرانی چل رہی ہے، اس حکمرانی سے نکال کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی کی طرف نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ اور دنیا کے اندر جو تم نے ان کا جینا مشکل کر دیا ہے، ان کے لیے جو دنیا تم نے تنگ کر دی ہے، اس تنگی سے نکال کر کے ہم نے دنیا اور آخرت کی تنگی کی طرف ان کو نکالنے کے لیے آئے۔ یہ ان کا ایمانی پاور تھا، ان کی ایمانی غیرت تھی۔ اور ایک مومن انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بندگی، کسی اور کی غلامی قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی غیرت ہے اور حمیت ایمانی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی غلامی اختیار نہیں کر سکتے، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتے، کسی اور کے سامنے ہم اس کے ایسے احکامات کی تعمیل نہیں کر سکتے جو قرآن اور حدیث کے خلاف جاتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے خلاف ٹکرا رہے ہیں۔ بھائی ہمارا دین 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور اس کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور رہی بات ہمارے اپنے ملک کے حکم کی، تو ہمارے اپنے ملک کے دستور کی آئین 19 اور دفعہ 25 نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ یہاں ہر
باشندے کو اس کی مذہبی آزادی کے ساتھ اس کے مذہب کے مطابق اس کو زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ لہٰذا آپ کون ہوتے ہیں ہماری مذہبی آزادی کو چھیننے والے اور ہماری مذہبی آزادی میں مداخلت کرنے والے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ ہمیں اپنی مذہبی آزادی سے ہٹانے کی کوشش اور پلاننگ کرتے ہیں، خدا کی قسم ہم اپنی جان دے دیں گے، ہم اپنا مال اور اپنا سارا جو کچھ دنیا کا ساز و سامان ہے وہ سب لٹا دیں گے، لیکن ہم ایمان سے ایک حرف کے برابر بھی ہم سودا کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے ایمان سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اور یہ کہاں سے آ گیا کہ ہم ایمان پر جو عمل کرتے ہیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو وطن سے محبت نہیں کرتے؟ اسی سے ایک بات یاد آئی، جو بھی میری بات کا ٹاپک تھا، جلدی سے میں اس کو ختم کر دوں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ چند مہینوں سے اور ابھی چند دنوں سے ایک بات ہمارے ملک میں بہت گردش کر رہی ہے کہ وندے ماترم۔ کیا بھائی؟ یہ زبردستی نافذ کیا جا رہا ہے وندے ماترم، ہر شہری کو گانا ہوگا، پڑھنا ہوگا۔ نہیں گا سکتے بھائی، آپ قانون پہ قانون بنا دو، ہم دو ٹوک اعلان کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر سزائیں دے گا۔ میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ جو وندے ماترم کو گانے سے انکار کرے گا اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ تو زبردستی کی بات ہو گئی، یہ تو ہماری مذہبی آزادی کو چھیننے والی بات ہو گئی۔ بھائی اگر ہم یہ کہیں کہ ایسا قانون ہماری رعایت میں بنایا جائے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو اللہ اکبر کہنا ہوگا، آپ اس قانون کو قبول کریں گے؟ اس بات کو آپ مانیں گے؟ ایسا کوئی قانون لائیں گے؟ جب آپ ہمارے بتائے ہوئی بات کو دوسرے لوگوں پر لاگو نہیں کر سکتے اور اس بات کو نہیں مان سکتے تو چند لوگوں کی خاطر اور چند لوگوں کی مذہبی باتوں کو آپ ہم مسلمانوں پر جو کہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں، کسی اور کی وندنا نہیں کر سکتے، کسی اور کی پوجا نہیں کر سکتے۔ یہ سیدھا سیدھا ہمارے ایمان پر اور ہمارے عقیدے پر ڈاکہ ہے جس کو ہم کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری مذہبی آزادی چھیننے کے مترادف ہے۔ بھائی ہمیں ہمارے قانون نے حق دیا ہے اور اختیار دیا ہے کہ ہم کس مذہب کو فالو کریں، کس نعرے کو گائیں، کس نعرے کو بولیں۔ ہمیں زبردستی آپ اس بات پر مجبور نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ گانا ہوگا، یہ پڑھنا ہوگا اور اس کو تم نیشنل سانگ بنائیں یا اس کو راشٹری گیت بنائیں، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن آپ مسلمانوں کو اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کا تعلق مسلمانوں کے ریلیجن کے ساتھ ہو، جس کا تعلق مسلمانوں کے عقیدے کے ساتھ ہو، اس طرح کی چیز آپ پارلیمنٹ میں قانون کی شکل میں بنا کر کے سارے ملک کے لوگوں پر نافذ کر دیں کہ بھیا آپ کو یہ کہنا ہوگا، ہم تو اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ زبردستی ہماری خوشی کے لیے کوئی ایسا کام کر دیں، لیکن آپ اپنی مرضی سے اگر کوئی ایسا کام کر دیں تو بتائیں ہمارے اس ملک کے وہ باشندے جو ایمان کو فالو نہیں کرتے ہیں وہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ اس بات کو قبول کریں گے؟ جب وہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے اسلامی احکام سے اس کا تعلق ہونے کی وجہ سے، تو ہم مسلمان ایسی بات جو ہمارے اسلام اور ایمان کے خلاف ہے اس کو ہم کیسے قبول کر لیں گے، اس کو ہم کیسے پڑھ لیں گے؟ تو ہمارے اس ملک کے اندر بے شمار چیزیں ہماری آزادی کو سلب کرنے کے لیے، چھیننے کے لیے مستقل جاری ہیں، جن چیزوں کے لیے ہمیں مقابلے کے لیے جرأت اور ہمت سے کام لینا ہے، دانش مندانہ طریقے سے اور عقل مندی کے ساتھ ان چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بھی اور اپنے جو ہے نا عقیدہ توحید کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے جو راستے اور طریقے ہو سکتے ہیں ان راستوں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اختیار کرنا ہے۔ تو ہمارا یہ ملک کہیں نہ کہیں ہمارے اعتبار سے ہمیں مکمل آزادی نہیں دے رہا ہے۔ اس مکمل آزادی کے لیے ہمیں کیا لائے عمل طے کرنا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی جمعہ کے اندر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس وطن عزیز کی مکمل شر پسندوں سے حفاظت فرمائے اور ہم مسلمانوں کو ہمارے اس ملک وطن عزیز کے اندر اپنی ایمانی اہمیت، غیرت ایمانی اور عقیدہ توحید کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔